میں ایک آخری سوال رہے گا اسجد رضا زیدی صاحب سے. اب آپ ریٹائر بھی ہو چکے, تمام چیزیں آپ لگاتار اور بھی کوششیں کر رہے ہیں. اسجد رضا زیدی کے اندر اپنا شوق کیا ہے آج کے ٹائم میں؟ ریٹائرنگ کے بعد انسان تمام چیزیں اور انجام دیتا ہے, دوسرا اسی سے جڑا ہوا ہے. کیا آپ ایک میسج بھی دیجیے تاکہ اور جو ہماری نسل ہے وہ بہتر کر سکے؟ دونوں چیزوں کو میں چاہتا ہوں جناب. دیکھیے, ایک شعر ہے کہ چلا جاتا ہوں ہفتہ کھیلتا موج حوادث سے, اگر آسانی آؤں زندگی دشوار ہو جائے. مزہ جب ہے جب کہ آپ چیلنج کوئی ایکسیپٹ کریں. گھر میں پڑے رہیں گے, باہر نہیں نکلیں گے, کوئی کامیابی نہیں ہو پائے گی. نیوٹن نے جب یہ دیکھا کہ اوپر سے سیب گرا تو اس نے کہا کہ بھئی سیب نیچے کیوں گرا, اوپر کیوں نہیں گیا. اسی سے نیوٹن نے سوچا کہ بھئی کوئی آکرشن ہے زمین کے اندر جس سے زمین نیچے کو آتی ہے, اور اس گریویٹیشن کے اوپر آج دنیا میں تمام چیزیں, ٹرینیں, ہوائی جہاز سب اسی پہ چل رہی ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے. قرآن شریف میں بھی ہے کہ سوچو, غور کرو, فکر کرو. دنیا میں بھی ہے, اگر ہم اس چیز کو سوچیں گے, غور کریں گے, فکر کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہم کس طریقے سے ایک کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں چیلنج کو لیتے ہوئے. چیلنج تو ہوگا. رسول اللہ کی زندگی آپ دیکھیے, دوسرے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی دیکھیے, ہندوستان میں آپ گاندھی جی کی زندگی دیکھیے. ہر ایک آدمی جو بڑا ہے اس کے سامنے چیلنج رہتے ہیں, اور جو اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے وہی کامیاب ہو سکتا ہے. لہٰذا میں اپنے قوم کے بچوں کو, سب کو یہ بتانا چاہوں گا, چیلنج سے نہ گھبرائیں. ایک چھوٹا سا آدمی ایک بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے. آج کے دن میں جتنے بھی ہیں, امبانی ہیں تو امبانی کے باپ نے بوریاں ڈھوئیں اور آج اس منزل پہنچے. لہٰذا اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے تو آپ کو کھلا میدان میں آنا پڑے گا. آج کے دن یہ دنیا جو ہے مٹھی کے اندر ہے, بہت چھوٹی ہو گئی ہے. لہٰذا اس چھوٹی دنیا میں اگر آپ کو بڑا بننا ہے تو آپ کو آرام طلبی چھوڑنا پڑے گی. کم سے کم 17-18 گھنٹے محنت کرنا پڑے گی. اپنے آس پاس کے لوگوں کا, بستی کا, دیش کا, سب کے بارے میں سوچنا پڑے گا. جو اپنے دیش کے بارے میں سوچتا ہے, اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے, وہی کامیاب ہوتا ہے. لہٰذا جو نئی جنریشن ہے, ینگسٹرس ہیں, وہ بیلنس ہو کے چلیں. ایسا نہیں ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ میں لے کے چلنا پڑے گا. اور آج کے دن سیستانی صاحب جو ہمارے سپریم لیڈر ہیں, ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر مولوی اور تمام تو بہت ہو چکے ہیں, لیکن اب قوم کے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور سرکاری سروسز میں بڑے بڑے عہدوں کی آنا چاہیے. اگر آپ سروسز میں نہیں آئیں گے تو آپ بہت پچھڑ جائیں گے, اور اگر اونچے عہدے پہ پہنچ جائیں گے نہ صرف خود کامیاب ہوں گے بلکہ اپنے بستی کا, اپنے پردیش کا, اپنے دیش کا بھی نام روشن کریں گے. یہ چیز ہے. اپنا شوق اور بتا دیں. دیکھیے, میرا شوق بچپن سے پڑھنے کا رہا ہے, اور یہ رہا ہے کہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو تو اس کو پڑھنا چاہیے. اگر آپ پڑھائی کے اندر رہیں گے تو ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ خود بھی حاصل کرتے ہیں اور آپ کے ذریعے اور لوگ بھی اس سے کامیاب ہوتے ہیں, بینیفٹڈ ہوتے ہیں, ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. لہذا پڑھائی ہے, اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایکسرسائز بھی ضروری ہے. اور جب آپ ایکسرسائز کریں گے, پڑھائی کریں گے, تو آپ کی سوچ اچھی ہو جائے گی. اور اس طریقے سے جو ہے کہ نفس کے بارے میں ہے کہ نفس امارہ ہوتا ہے اور نفس لوامہ ہوتا ہے, نفس مطمئنہ ہوتا ہے. نفس امارہ وہ ہے جو آپ کی گیان اندریاں جو ہیں, جو وہ کہتی ہیں وہ آپ کرتے ہیں. لہذا آپ اگر ان پہ قبضہ کر لیں گے تو آپ کامیاب ہیں اپنے نفس کی پر. نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ مجھے بتاتا ہے کہ برا ہے اور اچھا ہے. اگر اس میں سلیکشن کر کے آپ اچھے پہ آ جائیں گے تو نفس لوامہ ہے. اور ایک نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جب آپ اپنے نفس سے خود مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں, رات کو سوتے وقت آنکھ بند کر کے خدا کی بارگاہ میں آپ سوچیں گے کہ ہم نے دن میں کیا اچھائیاں کی, کیا برائیاں کی. آپ کا نفس خود گواہی دے دے گا کہ آپ کس راستے کی پر جا رہے ہیں. اگر آپ کا نفس آپ سے مطمئن ہے تو آپ مطمئن ہیں, اور اگر آپ کا نفس آپ سے مطمئن نہیں ہے تو آپ سمجھیے کہ آپ دنیا کے سب سے فیلور آدمی ہیں. جس دن آپ کا نفس کہہ دے گا کہ آپ مطمئن ہو چکے ہیں, کامیاب ہیں, تو اس دن آپ کی کامیابی حاصل ہوگی, اور اس دن یہ کہنے لائق ہو جائیں گے کہ یو آر اے پرفیکٹ مین. 2021 کے لیے میں چاہتا ہوں ایک مبارکباد آپ ضرور دیں, اور ایک اور میسج دیں جو پورے سماج پہ جو ہے اثر دکھا سکے. دیکھیے, 2020 کے بارے میں یہ ہے کہ جس کو ہم لوگ 2020 کہتے ہیں, اور کرکٹ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 2020 بہت ہی انسرٹن ہوتا ہے, پتہ نہیں لگتا کہ آخر کدھر جائے گا. لہذا جو 2020 کی جو خصوصیات ہیں وہ اس سال کے اندر تھیں. شروع سے ہی یہ پریشانیوں سے بھرا رہا. پچھلے 2019 جب ختم ہو رہا تھا تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں یہ سمجھ بیٹھی تھیں کہ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. لہذا اللہ نے کہا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم سے بڑا کوئی نہیں ہے, ہم تمہیں 2020 کر کے دکھائیں گے کہ اس میں دیکھو. لہذا ایک ایسی وبا, ایک ایسی بیماری اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کہ جس میں لوگوں کو احساس ہو گیا کہ سب کچھ طاقت ہوتے ہوئے بھی وہ گھر کے اندر منہ چھپائے پھر رہے ہیں. لہذا یہ 2020 کی صلاحیت تھی
और अब जो दूसरा साल आ रहा है 2021 है। 21 को बड़ा शुभ माना गया है, 11, 21, 51, 101, लिहाजा ये 2021 जो है 20-21 वाले का है और 21 बड़ा शुभ होगा। लिहाजा इस अदद के हिसाब से आने वाला साल बड़ा कामयाब होगा, हालात अच्छे होंगे, नजर आएंगे। इस साल में जो कुछ भी हो गया, जो हम में कमी रही, लोगों में रही, बीमारी रही, इसमें हम इससे सबक हासिल करते हुए आगे खुदा की बारगाह में दुआ गो हैं कि तमाम लोग जो दुनिया के तमाम लोग हैं, तमाम कौमें, तमाम कबीले, तमाम मुल्क हैं, उन सब में ही इस बला को ख़त्म हो जाए और इसके बाद सुख, समृद्धि और चैन के साथ सब लोग रहें और 2021 इस तरीके का अलामत हो कि हम 2020 की बुरी यादों को भूल जाएं, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें, अपने कस्बे को, अपने ज़िले को, अपने प्रदेश को, अपने देश को मजबूत बनाएं, हमारा देश का नाम दुनिया में रोशन हो और हम इस नारे का ऐद करें कि वी शैल ओवरकम वन डे, हम कामयाब होंगे और दुनिया के अंदर हमारा नाम, देश का नाम रोशन होगा। हमारे साथ बहुत खूबसूरत लहजे में डॉक्टर असजर रज़ा ज़ैदी साहब ने तमाम चीज़ें बताईं। यकीनन पूरी चीज़ों को अगर आप देखें, पूरी उनकी जो शख्सियत है उसमें कहीं ना कहीं जो नई नस्ल है उसको बढ़ाने के लिए तमाम चीज़ें वो है कि तरक्की हासिल करें, और तरक्की हासिल होती है तो एक छोटी इकाई यानी एक जो कस्बा होता है वो बड़ी इकाई बन जाता है और बड़ी इकाई फिर प्रदेश और फिर देश में नाम रोशन करती है। इसीलिए उनका जो लक़ब है वो इंसान है, असजर रज़ा इंसान, क्योंकि वो एक शायर भी हैं और शायराना घराने से ताल्लुक़ भी रखते हैं। पूरी अगर उनकी शख्सियत को देखें तो उसमें एक इंसानी फ़रिश्ता नज़र आता है और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। फ़िलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ यस डाटा न्यूज़ से।